بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس، اردو کی شامل نصاب کتاب کی نظم نمبر 2 نعت کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر امیر مینائی، ان کا تعارف گزشتہ لیکچر میں ہو چکا، امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ شاعر کے تعارف کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ شاعر کے شخصی تعارف پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ شاعر کا ادبی تعارف، اور تیسرے حصے میں شاعر کی تصانیف کا ذکر پڑا تھا۔ عزیز طلباء، نعت کو پڑھنے سے پہلے میں پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح اور اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے اس نعت کو اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ تو اصولی باتیں ایک تو لیکچر کے حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیاہ مارکر کے ساتھ اشعار لکھے ہیں، کیونکہ آج ہم نے نظم کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ یہ پہلا شعر، یہ دوسرا شعر، اور سبز مارکر کے ساتھ مفاہیم دونوں اشعار کے لکھ دیے گئے ہیں۔ انہی مفاہیم کو جب آپ اکٹھا کریں گے آپ کی نظم کا خلاصہ بن جائے گا۔ خلاصہ 5 نمبر کا سوال پیپر میں پوچھا جاتا ہے، تو جب آپ انہی کو اکٹھا کریں گے تو یہ آپ کی نظم کا خلاصہ بن جائے گا۔ یہ نعت کی تشریح کے اہم نکات ہیں۔ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے بچے رٹا نہیں لگاتے، تشریح کو سمجھتے ہیں اور اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اشعار پہلے شعر کی تشریح کے اہم نکات یہ سائڈ پہ لکھ دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ حوالہ جات درمیان میں لکھ دیے گئے ہیں جو آپ کی تشریح کو بہتر بنائیں۔ عزیز طلباء، اگر شعر کی تشریح کے اندر حوالہ جات نہ ہوں تو چیک کرنے والا اچھے نمبر نہیں دیتا۔ دوسری طرف بھی بالکل اسی طریقے سے ہے، شعر، معنی، مفہوم، اہم نکات اور حوالہ جات۔ اشعار کی تشریح کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پہلا شعر نعت کا، جس میں شاعر کہتے ہیں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ مشکل الفاظ۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، صبح کو چلنے والی ٹھنڈی ہوا، اس کو صبا کہتے ہیں۔ بو کا مطلب ہے خوشبو۔ اس حوالے سے شعر کی تشریح اس طریقے سے بنی۔ پہلے ہم دونوں مصروں کی تشریح الگ دیکھیں گے، اس کے بعد ان کی مجموعی تشریح دیکھیں گے۔ لہٰذا آپ نے شعر پر غور کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، مفہوم کو رٹا نہیں لگانا۔ شاعر کہتے ہیں، صبا اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تو مدینے سے ہو کر آتی ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے آتی ہے اور اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ مفہوم دیکھیے، بلا شبہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے آتی ہے چونکہ یہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہے۔ تشریح کے اندر بیٹا 3 چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، سوالات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے، ہوا اور خوشبو کا تعلق کیا ہے۔ شاعر نے صبح کی ٹھنڈی ہوا کا ذکر کیا ہے، مدینے کے پھولوں کی خوشبو کا ذکر کیا ہے، تو ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تیسری چیز
ہم دیکھیں گے کہ ہوا کا نقطۂ آغاز کیا ہے، یعنی دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں سے ہوا شروع ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم تشریح کی طرف۔ تو پہلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک چیزوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ باقی چیزوں سے منفرد ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید اور باقی آسمانی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح باقی امتیں بھی آئیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کو خیر الامم کہا گیا ہے، یعنی تمام امتوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا شہر مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے شہر میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا یہ بھی فضیلت کی حامل ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو کیا کرتے تھے، سانس لیا کرتے تھے، تو آپ کے سانس کی ہوا سے یہ خوشبو معطر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہی نبی کریم علیہ السلام سے منسوب آپ کے سانس سے معطر ہونے والی خوشبو یہ میرے جسم کو چھوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہوا اور خوشبو کا تعلق کیا ہے؟ ہوا اور خوشبو کا تعلق یہ ہے کہ صبح کے وقت ہوا ضرور چلتی ہے اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور پھولوں کے کھلنے کا وقت بھی صبح کا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو پھولوں سے ٹکرا کر معطر خوشبودار ہوا میرے جسم کو چھوتی ہے، یہ کسی اور پھولوں سے یا کسی اور خطے سے نہیں آئی، بلکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس سے ہو کر آئی ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ہوا کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ بیٹا یاد رکھیں کہ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہوا کا آغاز نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی ہوا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر سے ہو کر آتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو ہوا میرے جسم کو چھوتی ہے اس کا تعلق بھی نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ سے ہے۔ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے کہ خطوں میں افضل ترین خطہ وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس ہوا۔ یہ ہوا مقدس شہر نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ سے ہو کر آتی ہے، جو پوری دنیا سے سب سے زیادہ مقدس خطہ ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ عزیز طلباء، شاید جب مدینے کے تخیلات، مدینے کی سوچ اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کو چلنے والی ٹھنڈی ہوا اور سانس میں آنے والی ہوا ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ یہ جنت سے ہو کر آئی ہے، کیونکہ ذرے بھی مدینے کے ہوئے لالے بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمینیں۔ لالے بدخشاں یہ بیٹا پاکستان اور خراسان کے درمیان ایک دریا ہے، اس کی جنوب کی طرف کچھ موتی اور ہیرے نکلتے ہیں، وہ انتہائی قیمتی ہیں۔ تو شاید مدینے کی مٹی کے ذروں کو ان لال، ان قیمتی موتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ مدینے کی مٹی کے ذرے ان موتیوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ اسی طریقے سے شعر کو پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد مفہوم کی طرف بڑھیں گے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ مشکل الفاظ ہے کہ یہ تیرا لفظ ہے۔ فارسی کے اندر تیرا کی جگہ پر تیرا استعمال کیا جاتا ہے، اور بیٹا شاعری کا ایک علم ہے، علم العروض، اس کے ذریعے لفظوں کو کاٹا جا سکتا ہے، انہیں بڑھایا جا سکتا ہے، چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ تذکرہ کہتے ہیں ذکر کو۔ سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، ہم نے طوطی اور بلبل کی
باتیں سنی ہیں، ان کی گفتگو سنی ہے، طوطی اور بلبل کا چہچہانا سنا ہے، تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ باقاعدہ مفہوم دیکھیں، طوطی اور بلبل کے چہچہانے میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اور نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ پہلا سوال، پرندے کیوں چہچہاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، رحمت للعالمین کا احسان کیا ہے ہمارے اوپر، نبی کریم علیہ السلام کا پوری مخلوق کے اوپر کیا احسان ہے؟ تیسرا سوال، پرندوں کے ذریعے شاعر کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ تو بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ عزیز طلباء، یہ پرندوں کے چہچہانے سے مراد یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب پرندے چہچہاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب پرندے چہچہا کر اپنے خالق کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں تو ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام تخلیق نہ پاتے، اگر اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو تخلیق نہ کرتا۔ سو نبی کریم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے اللہ رب العزت کی پہچان دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو پرندے یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے تخلیق کیے گئے، سو یہ نبی کریم علیہ السلام کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا احسان ہے نبی کریم علیہ السلام کا، تو ان کے احسان کے بدلے میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پرندوں کے ذریعے شاعر کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، صرف طوطی اور بلبل ہی ذکر نہیں کرتے نبی کریم علیہ السلام کا، کائنات کی ہر چیز نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام پہاڑوں سے گزرتے تھے، پہاڑ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے۔ جب آپ کسی درخت کی طرف اشارہ کرتے تھے تو درخت بھی چل کر آ جایا کرتے تھے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، ان کے رسول اور نبی ہونے کی گواہی دی تھی۔ سو شاعر نے طوطی اور بلبل کا ذکر کر کر تمام مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ حوالہ جات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ یعنی دنیا کو اگر ایک باغ تصور کیا جائے تو ہر انسان یعنی بلبل یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف میں مشہور ہے، یہاں تک کہ گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ، یعنی پھول بھی نبی کریم علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ شاعر پھول کے ذریعے بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بلبل کے ذریعے جاندار چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھتی ہیں۔ کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی، اس لیے یہ دلکشی قمری تیری کوکو میں ہے۔ قمری کسے کہتے ہیں؟ بیٹا یہ فاختہ کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو سروں کے پودوں کے اوپر رہتا ہے۔ سروں کا پودا یہ انسان سے لمبا پودا ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے، تو اس کا ایک عاشق پرندہ جسے قمری کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مدینے کی ہوا، یہ مجھ سے لگنے والی ہوا، مجھے چھونے والی ہوا، یہ مدینے سے ہو کے آئی ہے۔ وہاں باغوں کے اندر جو قمری اور مختلف پرندے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں، وہ درودوں کی صدائیں اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور بیٹا ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ پوری نعت میں جب بھی آپ نے کسی بھی شعر کی تشریح کرنی ہے، یہ پیپر میں ظاہر بات ہے
کہ ایک نظم میں ایک شعر کی تشریح آئے گی، تو کوئی بھی شعر کی تشریح آپ سے پیپر میں پوچھی جائے تو آپ نے شاعر کے تعارف کے ایک یا دو جملے شروع میں لکھنے ہوں گے۔ تو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوگی، تو آپ شاعر امیر مینائی ان کے تعارف کا دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ قادر الکلام جو شاعری کے اوپر استادانہ مہارت رکھتا ہو۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور لیکچر کے بنیادی نکات آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ تو اگلے اشعار کی تشریح کے ساتھ اگلے لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی۔ اپنی حفاظت کیجیے گا۔